اور عصر حاضر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 8 صفر ہے، 16 ستمبر ہے اور جمعرات کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پرامید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صفحے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ ہمارا موضوع آل رسول، کربلا، کوفہ اور شام، اس کے اوپر ہماری مسلسل گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ہر روز جو ہے وہ تاریخی حوالہ جات کے ساتھ تاریخ کو اپڈیٹ کیا جائے، کہاں پر کہاں سے کن کن مناطق سے کن کن جو ہے وہ علاقوں سے کن کن راستوں سے کس کس روٹ سے جو ہے وہ لے کر اسرائیل علیہ محمد علیہ السلام کو لے کر گزارا گیا، کہاں پر آج بھی زیارات اور کچھ آثار موجود ہیں۔ تمام چیزوں کو اپڈیٹ کرتے ہوئے ہم آپ کی خدمت میں چلے آ رہے ہیں۔ اب اس کے سفر میں جس طرح سے ہم داخل ہوئے ہیں، اس میں ورود شام کا مرحلہ تھا۔ دربار شام کے اندر کس طرح سے علیہ محمد علیہ السلام کو لے جایا گیا ہے، وہ کیا تمام کچھ ظلم ہوئے، کیا کچھ تاریخ میں لکھا، ان تمام چیزوں کے اوپر ہماری مسلسل گفتگو کا سلسلہ جاری ساری۔ اسی کو ہم آج بھی بڑھائیں گے اور آج اس کے اوپر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے آپ کے ہر دل عزیز شخصیت آیت اللہ سید نسیم عباس نشوی صاحب نجف اشرف عراق سے ہمارے ساتھ قبلہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور آپ کی خدمت میں فرصہ بھی پیش کریں گے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میری طرف سے بھی تمام مومنین کی خدمت میں، علماء کرام اور امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں خصوصی تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ تھوڑی سی شام میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے خطبے کے اوپر ہم نے ابھی گزشتہ 2 دن جو ہے اس کے اوپر بات کی ہے اور اس بات کو اپنی مزید جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے۔ تھوڑی سی طویلی گفتگو اور ہو جائے تاکہ وہ نئے ناظرین جس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو پچھلی گفتگو سے متصل کیا جا سکے۔ قبلہ شام کے حالات اور خطبوں کی جو اہمیت ہے تاریخ میں وہ کیا ہے، اس حوالے سے آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ قال الامام رضا علیہ السلام، یا دیبل لا تقصر عن نصرتنا ما دمت حیا۔ امام رضا علیہ السلام کے فرمان مبارک سے شروع کروں گا جس میں آپ نے دیبل سے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تک آپ زندہ رہو ہماری نصرت میں کوتاہی نہ کرنا۔ یہ تو غیر معصوم لوگوں کے لیے امام کا میسج ہے کہ پوری دنیا میں ہمارے امر کو زندہ رکھنا، جیسے کہ چھٹے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، احیو امرنا رحم اللہ من احیا امرنا، ہمارے امر کو زندہ کرو، اس پہ اللہ کی رحمت ہے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ اور خود ائمہ علیہ السلام کے جو خطبات ہیں یقیناً وہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہیں جس میں قرآن مبارک میں اور ائمہ علیہ السلام کے فرامین میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور یہ ایسا واجب ہے کہ جس واجب کے ذریعے سے پورا دین قائم ہے، اور دین کی استقامت جو ہے خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا فلسفہ بھی یہی ہے۔ اور آپ کے مقاصد میں جیسے کہ آپ نے اپنے مقصد کو اپنی تحریک کے ابتدا میں بیان فرما دیا تھا، انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، کہ آپ نے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ اصلاح کے امام نے 2 طریقے بتائے، اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، کہ میں نیکی کی طرف بلانا چاہتا ہوں، برائی سے روکنا چاہتا ہوں۔ اور میرے خیال میں سب سے مؤثر ترین ذریعہ جو ہے وہ برائی سے روکنے اور نیکی کی طرف بلانے کا وہ خطبات ہیں، اور ان ہستیوں کے خطبات جو عصمت کی زبان سے دھلے ہوئے خطبات ہیں، جو وحی پروردگار کی روشنی میں خطبات ہیں، چاہے وہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جو عصمت صغریٰ کی مالکہ ہیں اور اپنے بابا کے لیے زینت ہیں، چاہے ان کے خطبات ہیں، یا امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام کے جو خطبات ہیں، ان خطبات کے ذریعے سے کربلا کا احیاء ہوا اور کربلا کی قربانیوں کو باقی رکھا گیا۔ اگر یہ کہا جاتا ہے، جب یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ دین جو ہے وہ محمدی الوجود ہے، حسینی البقا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ امام حسین کی قربانی نے دین کو بقا بخشی، لیکن امام حسین کے مقصد اور امام حسین کی قربانی کی بقا
جناب زینب کبریٰ اور امام سجاد کے ان خطبوں اور اللہ ان وسلم۔ قربانیوں سے ہے کہ جو آپ نے کوفہ و شام کے بازاروں میں ان مصائب کے تحمل کے ساتھ اپنے خطبات کو پیش کیا۔ تو خطبے جو ہیں وہ تاریخ نے سنی شیعہ مصادر میں ذکر کیے، اور ان خطبوں نے نہ صرف جو ان کے چاہنے والے تھے مختلف صدیوں میں مختلف زمانوں میں ان کے اوپر اثر ڈالا، بلکہ جو ان کے دشمن تھے، جو قاتلان امام حسین علیہ السلام تھے اور جو ان کے انصار تھے، انہی کے درباروں میں انہی کے تخت گاہوں میں ان خطبوں نے ایسا اثر ڈالا کہ وہی لوگ جو یزید کے حامی تھے وہ یزید کے سامنے اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور کچھ کو شہادت نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ وہ تمام مراحل ہیں جنہوں نے ایک علمی اور فکری انقلاب برپا کیا۔ ایک انقلاب امام حسین علیہ السلام نے خون دے کر برپا کیا، اور دوسرا انقلاب ان ہستیوں کے خطبوں نے فکری طور پہ اس زمانے میں بھی اور قیامت تک آئندہ آنے والی نسلوں کی فکروں میں انقلاب برپا کیا۔ ان خطبوں کی اہمیت سے کوئی عقل مند اہل علم و دانش جو ہے انکار نہیں کر سکتا، اور انہی خطبوں کی روشنی میں لوگ آج بھی کربلا کے ذریعے سے ہدایت لے رہے ہیں۔ سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ۔ جو ہے وہ شام کے حالات اور اس کے خطبوں کے حوالے سے جو اس کی تاریخی پس منظر ہے، جو اس کی تاریخ میں اہمیت ہے کہ کس طرح سے ان خطبوں نے دوبارہ جو ہے وہ دین کو از سر نو زندہ کیا، جو کہ یزید نے اس کو مٹانا چاہا تھا، اس کے اوپر ایک باغی گروہ کہہ کر حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی تھی۔ انہی خطبوں کے ذریعے سے حق کو برملا کیا گیا، اور آج تک جو اسلام ناب محمدی ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے اذہان کے اندر ہے، ہم اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ اس کو جہاں پوری دنیا میں جو لوگ پریکٹس کر رہے ہیں وہ سب کا سب صدقہ ہے انہی خطبات کا، جو کہ دربار میں طاغوت کے سامنے دیے گئے۔ تھوڑی سی بات کو ناظرین مزید آگے بڑھاتے ہیں، لائیو نمبرز بھی آویزہ کر دیے گئے ہیں، جو بھی ٹاپک کے حساب سے سوالات ہوں گے تو ان کو ضرور شامل کیا جائے گا۔ قبلہ، خطبوں کی اہمیت پہ بات ہو گئی۔ امام سید السجاد امام علی عبد الحسین الامام زین العابدین علیہ السلام کا جو خطبہ یزید کے سامنے ہوا، وہ یزید نے اس کی کس طرح سے اجازت دی، کیا حالات بن گئے تھے کہ وہ بالکل بھی نہیں چاہتا تھا کہ یہ گفتگو کریں، مگر امام کا زبردست جو ہے وہ خطبہ وہاں پر ہوا، جس نے شام میں جو ہے وہ ایک تہلکہ اس سے برپا ہو گیا، تہلکہ مچ گیا، اور قصر یزید کی بنیادوں سے اس کو ہلا کے رکھ دیا۔ یہ سب کس طرح سے ممکن ہوا قبلہ؟ جی، ظاہری حالات جو تھے، چونکہ اجاز امامت سے امام نہیں ارشاد فرما رہے تھے، امام نے ظاہری طبیعی نیچرل حالات کے تحت چاہا کہ لوگوں کی فکروں کو منور کیا جائے، حقائق ان تک پہنچائے جائیں، کیونکہ اس دور کا جو میڈیا تھا وہ اس دور کے جو ملا تھے مسجدوں میں اور جو تاریخ لکھنے والے تھے، جو قلم دان تھے، وہ اکثر ان میں سے بنو امیہ کے ہوا خار تھے اور ان سے تنخواہ لے رہے تھے، ان کے انعامات سے نوازے جا رہے تھے۔ تو اس ایسے حالات میں حقائق کا پہنچانا طبیعی طریقے سے یہی وہ سورسز تھے کہ خود امام زین العابدین علیہ السلام خطبہ دیں اور ان حاضرین کو بتائیں کہ حقیقت کیا ہے اور یزید نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ اسی مناسب موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امام علیہ السلام نے خطبہ دینے کے لیے جو ہے وہ اجازت چاہی کہ مجھے ٹائم دیا جائے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ لیکن یزید کو چونکہ پتہ تھا کہ بنو ہاشم کے خاندان سے ہیں، اہل بیت کے گھرانے سے ہیں، قرآن اور فرمان مصطفیٰ سے واقف ہیں، لہٰذا یہ وہ حقائق دلیل سے اور مدلل طریقے سے پیش کریں گے کہ حاضرین کو جو گمراہ کیا گیا ہے، جو ان کے ذہنوں میں پروپیگنڈا ڈالا گیا تھا، جو ان کو مس گائیڈ کیا گیا تھا، یہ سارے پردے ہٹ جائیں گے، یزید ہٹ کی جائیں گے۔ حقیقت ظاہر ہو جائے گی۔ ایسے حالات میں یزید جو ہے وہ نہیں چاہ رہا تھا کہ امام علیہ السلام کو اس بات کی اجازت دے کہ وہ کچھ بولیں، کچھ الفاظ بیان کریں، لیکن جب امام نے لوگوں کے سامنے یہ بات کی تو لوگوں کے اصرار پہ اور بار بار اصرار پہ کہ ضرور ان کو اجازت اس قیدی کو دی جائے، چونکہ ان کو معرفت نہیں تھی کہ یہ کون ہستی ہیں، وہ سمجھ رہے تھے، بلکہ یزید سے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ اس سے کیا الفاظ صادر ہوں گے، ایک جوان ظاہری جو امام کی عمر تھی تو وہ تو جوانی کے عالم کی تھی، تو اس سے کیا جو ہے، اگرچہ مصائب سے بڑھاپا آ گیا لیکن جو ہے وہ توقع کر رہے تھے کہ کوئی بڑے الفاظ، کوئی بڑی معرفت آنے والی نہیں ہے، لہذا وہ سمجھ رہے تھے یزید کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، لہذا لوگوں کے شدید اصرار پہ یزید کو مجبور ہونا پڑا کہ وہ امام کو اجازت دے،
اور یزید جو ہے وہ اقرار کر رہا تھا امام کے خطبہ دینے سے پہلے کہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس بچے کا، اس جوان کا اس خاندان سے تعلق ہے کہ جس خاندان کو علم جو ہے ایسے پر کیا جاتا ہے جیسے جو ہے پرندہ اپنے بچے کو دانا چگاتا ہے اور اسے سیر کر دیتا ہے، یہ علم سے پر ہیں، ان کے اندر علم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر میں نے ان کو اجازت دے دی تو یزید اور اس کے والد اور دادا اور آل ابی سفیان کو یہاں سے رسوائی ہوگی۔ یزید کے جملے ہیں اور اقرار ہیں، اور اس بات کا جو امام سجاد علیہ السلام کے خطبے سے پہلے یزید مکاشفہ کر چکا تھا، چونکہ جانتا تھا یہ اس گھرانے کے چراغ ہیں کہ علم کی نہریں اور علم کی جو ہے دریا اس گھرانے سے بے شک بہتے ہیں، لہذا اس نے مجبوراً لوگوں کے اصرار پہ اجازت دی، اور امام علیہ السلام کی جو علمی فتح ہے اور شام کو فتح کرنے کا دروازہ اسی خطبے سے جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ قبلہ، تھوڑا سا اور گفتگو کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں۔ خطبے کا ایک تو ذرا اجمالی جو ہے وہ تعارف بھی کرا دیں، اور تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ امام نے ممبر کو ممبر کہہ کر خطاب کیوں نہیں کیا، اس کو لکڑیوں کا ڈھیر سے کیوں اس کو تعبیر کیا۔ جی بہت امپورٹنٹ کوشچن آپ نے کیا موسی صاحب۔ میں یہاں پہ اتنا کہنا چاہتا ہوں، جو امام نے کہا نا حاضل آواد، ان لکڑیوں پہ جا کے مجھے تھوڑی دیر کے لیے خطاب کرنے دیے جائے، گویا امام ڈفرنس بتا رہے تھے کہ ممبر اسے کہا جاتا ہے کہ جس ممبر پہ حق اور حقیقت کو بیان کیا جائے، جس ممبر پہ قرآن اور رسول خدا کا فرمان اور وہ دین حقیقی جو آیا ہے اس کو بیان کیا جائے۔ اگر اس کو بیان کیا جائے تو اسے ممبر کہا جائے گا، لیکن اگر حقائق کو چھپا دیا جائے، حقائق کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جائے، باطل کا پرچار کیا جائے، تو پھر وہ جگہ ممبر کہلانے کی حقدار نہیں ہوتی، بلکہ ایک لکڑیوں کا مجموعہ امام نے کہا۔ تو امام نے اپنے اس جملے میں بھی ممبر اور لکڑیوں کے مجموعے میں فرق بتا دیا کہ ممبر تبھی کہا جا سکتا ہے، تقدس تبھی باقی ہے، اہمیت اور امپارٹنس اس جگہ کو تبھی مل سکتی ہے جب حق اور حقیقت کو بیان کیا جائے۔ اور اس خطبے میں امام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعریف کے بعد رسول خدا کے فضائل، اپنے چچا جناب جعفر طیار کے اور اپنے دادا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کو بیان کیا اور بڑی تفصیل سے بیان کیا، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کا پرچار کیا، چونکہ جو سامعین بیٹھے تھے، جو اس وقت دربار میں لوگ موجود تھے، وہ ایسے لوگ تھے ان کو اہل بیت علیہ السلام خصوصاً مولا علی اور جناب سیدہ کا صحیح تعارف نہیں تھا، اور خود امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنا تعارف بھی ان ہستیوں سے کروایا اور ان ہستیوں کے فضائل سے کروایا۔ ریزن یہ تھی کہ یہ لوگ زیادہ تر توحید یا رسالت کے بارے میں تو تھوڑا بہت جانتے تھے، لیکن جو ہے اہل بیت علیہ السلام کے مقام کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ اور یہ جنگ جو ہوئی تھی کربلا کی، یہ اس سے پہلے جتنی جنگیں مولا علی علیہ السلام سے لڑی گئی وہ علی علیہ السلام کے بغض کی وجہ سے تھیں، لہٰذا ضرورت اس بات کی تھی، اور خطابت میں اور خطیب کو اس نقطے کو سمجھنا چاہیے جو امام زین العابدین علیہ السلام نے امت کو بھی سمجھایا، خطباء کو بھی سمجھایا کہ جس مقام پہ جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے آپ مقتضل حال کے مطابق بات کریں، جس چیز کی لوگوں کو معرفت نہیں ہے اس بات کی معرفت دلائیں، جو باتیں لوگ پہلے ہی جانتے ہیں ان کو زیادہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا جو بھی خطیب ہے وہ ان چیزوں کو اجاگر کرے جن چیزوں کی معاشرے کو ضرورت ہے، جن چیزوں کی معرفت میں کمی ہے۔ لہذا امام علیہ السلام کے سامنے ایسے لوگ تھے کہ جن لوگوں کے پاس اہل بیت کی معرفت کی کمی تھی، اس وجہ سے آپ نے اپنے دادا علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور اپنی دادی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے فضائل کو بیان فرمایا۔ صحیح، ابھی اس کو تھوڑا سی اور اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ کال ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام آغا جان۔ جی بسم اللہ، فرمائیے کون میری بہن، کہاں سے؟ جی میں تہنیہ زارا بات کر رہی ہوں پاکستان سے۔ جی بسم اللہ جی، تہنیہ زارا۔ جی مجھے ایک کوشچن پوچھنا تھا کہ کربلا میں ٹوٹل جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو غلام شہید ہوئے ان کی کیا تعداد ہوگی؟ غلام جو شہید ہوئے ہیں، اچھا جی ٹھیک ٹھیک، اوکے، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ قبلہ کا سوال ہے کہ امام حسین السلام کے ساتھ جو غلام جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں ان کی کوئی تعداد تاریخ نے بیان فرمائی ہے؟ جی ویسے تو جب انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد
وہ محمد و آل محمد کی غلامی میں حقیقی طور پہ اسے آ جانا چاہیے، اور وہ اقرار کر رہا ہے کہ میں ان کا غلام ہوں۔ یعنی غلامی فقط یہ نہیں ہے کہ جو اس زمانے میں ایک کنسیپٹ تھا کہ کچھ غلام اور کنیزیں ہوتی تھی، ان کو خریدا جاتا تھا یا ان کو آزاد کر دیا جاتا تھا، وہ بھی ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ لیکن اصل غلامی یہ ہے کہ پورا دین محمد و آل محمد سے لے کے اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کی جائے اور انسان عمل پیرا ہو، یہ ہے غلامی۔ لہٰذا جتنے بھی محمد و آل اچھا، محمد کے ماننے والے پیروکار ہیں وہ ان کے غلام ہیں۔ اس معنی میں تو غلامی جو سب پہ صادق آئے گی سوائے ان ہستیوں کے کہ جن کی غلامی کی جا رہی ہے۔ اور باقی رہا مسئلہ کہ خاص غلام، جیسے جون کے بارے میں مشہور ہے کہ غلام تھے اور وہ امام حسین علیہ السلام کی ان کو دیا گیا جناب ابو ذر کی طرف سے، یہ ایک لمبا سلسلہ ہے ان کی سیرت کے حوالے سے ان کو دیا گیا۔ اسی طرح جو ہے اور کچھ حضرات کی تفصیل بھی موجود ہے، لیکن یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ ایک پروگرام کی ضرورت ہے ٹھیک ہے، کہ اور ویسے حوالوں بھی کے قبلہ ساتھ، اسماعیل، مصادر کے ساتھ، تفاصیل کے ساتھ سب غلاموں کی ڈیٹیل کو بیان کیا جائے۔ لہٰذا جی ہاں، جو ہم اس اس پر وقت پہلے ہمارا بھی پروگرام ہے اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کوسچنز کو کیا جائے تاکہ پروگرام نوٹ سے ہٹ فرمائیے۔ نہ جائیں ہم لوگ۔ بالکل صحیح، کیونکہ ہم اس سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام ہمیشہ جو غلام ہوا کرتے تھے ان کو آزاد کر دیتے تھے، اس کے بعد غلام اپنی مرضی سے رک جایا کرتے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے، وہ ایک الگ چیز ہے، مگر ان کو کنیز یا غلام لوگ اسی وجہ سے کال کرتے ہیں کہ وہ پہلے غلام جو لوگ رہے تھے، مگر اہل بیت علیہ السلام لوگوں کو آزاد کرنے آئے تھے، غلام بنانے نہیں، وہ آزاد کر دیا کرتے تھے۔ تو مناسب یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ ایک الگ ٹاپک کے حساب سے اس کے اوپر پورا ایک ڈسکشن کریں گے۔ کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی آپ کی کال تھرو نہیں ہو رہی، آپ دوبارہ کر سکتے ہیں۔ جی قبلہ، خطبے کا اجمالی تعارف تھوڑا سا آپ نے کروا دیا۔ خطبے میں امام نے اپنا تعارف کرانا قبلہ کیوں ضروری سمجھا؟ جی، امام علیہ السلام نے اپنا تعارف کرانا اس لیے ضروری سمجھا کیونکہ جو سامعین تھے وہ امام کی معرفت نہیں رکھتے تھے، ان میں سے اغلب لوگ جو تھے وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کس خاندان سے ان کا تعلق ہے، ان کو اللہ نے کون سے کمالات عطا فرمائے ہیں۔ لہٰذا جب تک خطیب کا صحیح معنوں میں انٹروڈکشن نہ ہو، تعارف نہ کروایا جائے جو کلام کرنا چاہ رہے، تو جو سامعین ہیں وہ اس کی بات کا اثر نہیں لیں گے۔ لہذا اس کال وجہ سے فرمائیے۔ بھی ضروری تھا کہ امام اپنا تعارف بھی کرواتے اور اپنے ان آباء و اجداد کا تعارف کرواتے کہ جن کے بغض میں یہ جنگیں لڑی گئیں، اور کربلا کی جنگ بھی مولا علی علیہ السلام کے بغض میں لڑی گئی، جیسے کہ روایات بھی بتا رہی ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے سوال کیا کہ کس بات پہ مجھ سے جنگ کی جا رہی ہے، تو سب نے کہا بغضاً منا لابیک، کہ تیرے بابا سے بغض کی وجہ سے۔ تو لہٰذا امام نے اپنا تعارف اس لیے کروایا اپنے آباء و اجداد کے ذریعے سے کہ لوگوں کو میری بات کی اہمیت جو ہے اور ان کے دلوں میں اس بات کی اہمیت کو بٹھا دیا جائے اور اس بات کو قبول کر لیں۔ بالکل صحیح، کال ہمارے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کروایا اپنے آباء و اجداد، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ٹی وی کی آواز بند کریں، ٹی وی کی آواز بند کر کے فون پہ بات کریں، بسم اللہ۔ ہلو، جی ٹی وی کی آواز بند کر دیں میرے بھائی، فون پہ بات کریں، بسم اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بھائی، کہاں سے؟ ہلو، جی آپ ٹی وی کی آواز بند کر کے بات کریں تاکہ میں شامل کر سکوں آپ۔ آواز آپ ٹی وی کی بھی آ رہی ہے ساتھ میں، اس لیے کنفیوز ہو رہا ہوں۔ ٹی وی کی آواز بند کر کے فون پہ بات کریں۔ جی بہت شکریہ میرے بھائی، آپ جب بھی کال کریں لائیو تو ٹی وی کی آواز بند کریں، ٹی وی کی بھی آواز کھولی ہوئی ہے آپ نے، فون پہ بھی بات کر رہے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہو پائے گا ایسے۔ جی قبلہ، آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا۔ خطبے میں امام نے کون سے 6 امتیازات اور فضیلتوں کا ذکر بیان کیا قبلہ؟ جی، امام علیہ السلام نے اپنے خطبے کی ابتدا جن الفاظ سے کی ان میں 6 امتیازات اور 7 فضیلتوں کا ذکر کیا۔ میں وہ عبارت عربی آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں، جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبع، اے لوگو ہمیں 7 امتیازات، 6 امتیازات ملے اور 7 فضیلتیں ملی ہیں۔ العلم والحلم والسماحہ والفصاحہ والشجاعہ والمحبہ فی قلوب المومنین، جو 6 امتیازات اللہ نے ہمیں عطا کیے ان میں سے سب سے پہلا امتیاز جو ہے وہ علم ہے، دوسرا حلم ہے،
تیسرا لوگوں کو بخش دینا، چوتھا فصاحت، پانچویں شجاعت، اور چھٹی مومنین کے دلوں میں ہماری محبت، یہ ہمارے امتیازات میں سے ہے۔ وفضلنا بأننا من النبی المختار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں اس بات پہ اللہ نے فضیلت عطا کی ہے کہ نبی مختار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہیں۔ ومن الصدیق، اور یہ بھی ہماری فضیلت ہے کہ صدیق اکبر علی ابن ابی طالب ہم میں سے ہیں۔ گویا امام علیہ السلام اس فرمان رسول کی طرف اشارہ فرما رہے تھے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا، یا علی انت الصدیق الاکبر والفاروق العظم، اے علی اور فرمائیے۔ صدیق اکبر بھی آپ ہیں، فاروق اعظم بھی آپ ہیں۔ اور یہ حدیث جو ہے سنی شیعہ کتابوں کے اندر موجود ہے کہ مولا علی علیہ صحیح۔ السلام کو صدیق اکبر اور فاروق اعظم کہا گیا۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں منت طیار، یہ بھی فضیلت ہماری ہی ہے کہ جعفر طیار علیہ السلام جن کو شہادت نصیب ہوئی اور رسول ہم میں اسلام کی سے زبان سے ان کو بشارت ملی کہ اللہ نے ان کو ان دو بازوؤں کے بدلے میں جنت میں دو پر عطا کیے ہیں جن کے ذریعے سے وہ پرواز کرتے ہیں، تو یہ بھی فضیلت ہمیں نصیب ہے۔ اور فرماتے ہیں وَمِنَّا اسد اللہ واسد رسول ہی، کہ اللہ کا شعر اور اللہ کے رسول کا شعر جناب حمزہ جو ہیں سید الشہداء جو اپنے زمانے میں تھے وہ بھی ہم میں سے ہیں۔ وَمِنَّا سِبْتَ حَاذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت کے جو دو نواسے یعنی سبت ہیں امام حسن و حسین علیہ السلام رسول خدا کے نواسے، یہ بھی ہم میں سے ہیں۔ وَمِنَّا مہدی حَاذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت کے مہدی بھی ہیں، وہ بھی ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انبعتہ بحسبی و نسبی، جو شخص مجھے پہچانتا ہے پس وہ تو جانتا ہی ہے، لیکن جو مجھے نہیں جانتا اسے میں اپنے حسب و نسب کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے اپنے خطبے کے ابتداء میں ان 6 امتیازوں کا اور 7 فضیلتوں کا ذکر کیا، اور یہ امام علیہ السلام یعنی ایز اے خطیب جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جو بھی کوئی میسج پیغام دینا چاہتا ہے پہلے اس کا تعارف ہونا چاہیے تاکہ لوگ اس کی امپارٹنس کو دیکھتے اس کی بات کو بھی اہمیت دیں۔ جی موسوی صاحب۔ بالکل صحیح۔ کال ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ، فرمائیے۔ جی، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ امام حسین نے جب مدینہ کو چھوڑا تو انہوں نے یزید کی پریشان کرنے کو چھوڑا یا کوفے کے حقوق کی وجہ سے کہ مدینہ کیوں چھوڑا انہوں نے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب کوفہ میں امیر مختار کو تو قید کر دیا گیا جب یہ سارا کربلا کا 10 محرم کا ہوا، اور اس کے بعد جب وہ رہائی ہوئی تو کیا اس ٹائم بیویاں شام میں تھی؟ کیونکہ جب تک امیر مختار نے یہ سب کا ساتھ کرا اس ٹائم تک کافی سال گزر چکے تھے، اور کوفہ میں وہ سب قاتلان امام حسین زندہ گھوم رہے تھے جب تک امیر مختار نے ان کا ساتھ نہیں کیا۔ یہ سب کیا تھا؟ مطلب اس ٹائم مومن کہاں تھے یا مومن اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ یہ سب کرتے جب تک امیر مختار نہیں آتے؟ اور ایک آخری سوال یہ ہے کہ جو لوگ اس ٹائم ویکسین کر رہے ہیں، ویکسین نہیں کر رہے ہیں بلکہ جعلی سرٹیفکیٹ بنوا رہے ہیں، اور اگر وہ کسی کو نہیں بناتے ہیں تب کو یہ شو کریں ہم نے بنایا ہوا جبکہ وہ جھوٹ ہے۔ ٹھیک ہے، میں ٹاپک کے حساب سے لوں گا، یہ کسی ڈاکٹر سے سوال کیجیے گا۔ بہت شکریہ میری بہن، ٹاپک کے حساب سے 2 سوال شامل کر لیتا ہوں آپ کے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جی قبلہ، سوال سنے آپ نے یا ریپیٹ کر دوں؟ جی مجھ سے وہ کالر کی آواز کلیئر نہیں تھی، آپ پلیز ریپیٹ کر دیں دونوں کوسچن۔ اچھا، پہلا انہوں نے کہا کہ جو امام نے مدینہ جو ہے وہ ترک کیا وہ یزید کی وجہ سے جو مشکلات پیدا کی گئی تھی اس وجہ سے، یا خطوط جو آئے تھے اس وجہ سے، اور دوسرا یہ کہ امیر مختار جب تک نہیں آئے اس وقت تک یزیدی گھوم رہے تھے، تو اس وقت جو معاونین تھے وہ کس حال میں تھے؟ جی پہلا کوسچن جو ہے اس میں یقیناً یزید نے جب خط لکھا اپنے والی مدینہ کو تو امام علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا، اور وہ ساری ڈیٹیل موجود ہے تاریخ کتابوں میں۔ امام علیہ السلام نے چونکہ بیعت سے انکار کیا تھا اور اگر وہاں ٹھہرتے تو جنگ و جدال کا خطرہ تھا، آپ اپنے نانا کی مزار کو خون خرابے سے اور اس کی حرمت کو پامال ہونے سے بچانا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے مدینہ کو نانا کی حرمت کو بچانے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اور بھی اسباب تھے، جیسے کہ مکے میں جب آپ آئے تو بہت سارے خطوط آپ کو ملے جس وجہ سے آپ نے پھر عراق کا رخ کیا اور حجت تمام کی۔ جی دوسرا کوسچن کیا تھا؟
دوسرا کہ امیر مختار جب تک نہیں آئے اس وقت تک مومنین کی کیا حالت تھی؟ جی اس وقت تک جب تک جناب مختار نے قیام نہیں کیا تباً بنو امیہ کا ظلم و ستم جاری تھا، اور اسی طرح جیسے انہوں نے کربلا میں ظلم و ستم کیا، مدینے پہ انہوں نے غارت گری کی، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، کئی صحابیوں کو قتل کیا گیا، اور کئی باکر عورتیں جو باکرہ تھیں اور صحابیات ان سے نعوذ باللہ غلط کاری کی گئی، اور مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے۔ یہ سارے ظلم و ستم تاریخ میں تسنن اور تشیع کے مصادر میں موجود ہیں۔ کعبہ کو جلایا گیا، کعبے کے اندر جو ہے کئی لوگوں کو قتل کیا گیا ارد گرد مسجد حرام میں۔ یہ تمام ظلم و ستم جو ہے یزید کے لکھے گئے ہیں کتابوں کے اندر، اور مومنین کے اوپر بھی اسی طرح حالت اور زندگی اور زمین کو تنگ کر دیا گیا تھا۔ جس طرح کے کربلا کے وقت حالات تھے، اس کے بعد بھی حالات بالکل ٹھیک نہیں ہوئے تھے، اور بلکہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ اسی وجہ سے جو جناب مختار کا قیام ہے، اس قیام کی بدولت سے اسلام اور مومنین کو کافی تقویت ملی، اور اس کرب و بلا کی مصیبت سے تھوڑے عرصے کے لیے باہر آئے جب انہوں نے قیام کیا اور قاتلان امام حسین علیہ السلام سے انتقام لیا۔ جی بالکل صحیح۔ کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد مشتاق برمی گام سے بول رہا ہوں جی۔ جی بسم اللہ فرمائیے۔ گزارش یہ ہے کہ اہل بیت جتنے بھی تھے ان کی زندگیاں، سیرت و کردار امت مسلمہ ملت اسلامیہ ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا میں انسانوں کے لیے مثل راہ ہے۔ خصوصی طور پر امام زین العابدین جس وقت واقعہ کربلا ہو چکا اس کے دوران بھی، اور اس کے بعد آپ 40 برس باہر یاد رہے اور عوام کی کس طریقے سے خدمت کرتے رہے، اس کا تذکرہ تو بہت کم کرتے۔ علماء اکرام بھی معذرت کے ساتھ میں ناراض نہ ہوں، علماء اکرام بھی میں نے دیکھا بھی ہے کہ بہت کم امام زین العابدین کے بارے میں ذکر اذکار کرتے ہیں۔ سوال کیجیے آپ۔ کا کردار بھی ہم سب کے لیے مثل راہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ اس طریقے کو اپنائیں تو کامیاب زندگی، دنیاوی زندگی بھی کامیاب ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ میں ایک عرض کروں، ملت اسلامیہ امت مسلمان دھرنے ہڑتالیں ختم کروائے، آگے بڑھے۔ بہت شکریہ میرے بھائی، بہت شکریہ۔ سوال کیجیے تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ گیسٹ میرے ساتھ موجود ہیں اظہار کرنے کے لیے۔ سوال آپ کی طرف سے آئے گا تو زیادہ اچھا لگے گا۔ قبلہ امتیازات اور فضیلتیں آپ نے جو بیان فرمائی، جو امام زین العابدین علیہ السلام نے خطبے کے اوائل میں جو گنوائی، خطبہ کون کون سے شیعہ و سنی مصادر کے اندر موجود ہے؟ اس پر اگر کوئی دیکھنا چاہے، اس کو پڑھنا چاہے، براؤز کرنا چاہے تو وہ مصادر کون کون سے ہیں شیعہ و سنی دونوں کے؟ جی اس خطبے کے بہت سارے مصادر ہیں، اس میں سے اہل سنت مصادر میں سے مقاتل الطالبین مقتل الحسین علیہ السلام ابو الفرج الاصفہانی کی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 81 پہ۔ الفتوح ابن عاصم احمد ابن عاصم کوفی مجلد 5 صفحہ 132 پہ بھی اس خطبے کو ذکر کیا گیا۔ اسی طرح خطبہ امام زین العابدین علیہ السلام، اس حوالے سے بھی یہ کتاب چھپ چکی ہے۔ مقتل ابی مخنف صفحہ 135 پہ خطبے کو ذکر کیا گیا ہے۔ اہل سنت میں سے مصادر میں نفس المحموم، بہار الانوار میں اور ریاض القدس میں بھی موجود ہے یہ خطبہ۔ مناقب ابن شہرآشوب نے بھی اس خطبے کو ذکر کیا ہے۔ باقر شریف کرشی نے حیات امام زین العابدین میں اس خطبے کو ذکر کیا۔ سید عبدالرزاق موسوی خطبے کو ذکر کرتے ہیں، اور بہت ساری کتابیں جو ہیں اس میں یہ خطبہ ذکر ہوا ہے۔ لہٰذا یہ سنی اور شیعہ معروف مصادر میں اور پرانے مصادر میں اس خطبے کا ذکر ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا تیزی سے آگے بڑھیں گے۔ خطبہ امام زین العابدین علیہ السلام، خطبہ امام سجاد اسلام کو مختصر شرح کے ساتھ قبلہ تھوڑا سا بیان فرما دیں تبرکاً۔ جی خطبہ تو اگرچہ لمبا ہے، میں بڑی تیزی سے بس اس کا ترجمہ اور مختصر شرح دامن وقت میں جتنی گنجائش ہے بیان کر دیتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں ایھا الناس انا ابن مکہ و منا،
اے لوگو میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں، انا ابن زمزم و صفا، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں۔ اصل میں کچھ ایسے کمالات و ایسے شرف ذکر ہیں، جیسے مکہ کی سرزمین میں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قرآن کے ایک آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ فرما رہا ہے، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اے میرے حبیب میں مکہ کی اس لیے قسم اٹھا رہا ہوں کہ آپ مکہ کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ تمام شرف جو ہیں ان اشیاء کی وجہ سے ان اشرف کو امام ذکر کر رہے ہیں۔ انا ابن من حمل الرکن باطراف ردا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے ردا یعنی چادر کے ذریعے سے اس رکن یمانی کو اٹھایا تھا، چونکہ قریش کے درمیان جو جھگڑا ہو گیا تھا کہ رکن یمانی کو کون نصب کرے گا، اس جھگڑے کو سالو کرنے کے لیے جی موسی صاحب جی ایک مختصر سی کال لے لوں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ السلام علیکم سب کا بہت اعلیٰ پروگرام کر رہے ہیں، اللہ جزائے خیر دے آپ کو، بہت اعلیٰ پروگرام ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اقتدار علی بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے گھر کی خواتین کو، بچوں کو، یہ جو مدینہ چھوڑ کے مکہ گیا، وہاں کا کربلا پورا واقعہ ہوا، یہ کیا کن وجوہات کی بنا پہ ہوا؟ بیعت مانگنے کی وجہ سے یہ کیا گیا، یا یہ کہ نہ کوئی نبی آیا، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی فرشتہ آیا، یہ بنو ہاشم کا ایک قوم تھا؟ کوشش کریں گے اس پر بیعت کے سلسلے میں مدینہ چھوڑا، یہ پوچھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس پہ بہت تفصیلاً بات ہو چکی ہے تو بالکل اوائل محرم کا موضوع ہے، جب امام کیا وہاں سے امام نکل رہے ہیں، مدینہ چھوڑ رہے ہیں، اس وقت اس پر تفصیل سے بات ہوتی ہے۔ اس وقت اگر وقت بچا تو ضرور یہ سوال میں قبلہ کی خدمت میں رکھوں گا۔ ابھی چونکہ خطبے کی شرح بیان ہو رہی ہے تو پہلے اس طرف چلیں گے۔ جی قبلہ، خطبے کی شرح۔ تو ایک جھگڑا قریش کے درمیان ہوا تھا، جب کعبے کی تعمیر ہوئی تو رکن یمانی کو جب دوبارہ حجر اسود کو رکھنے کی بات آئی تو ہر قبیلہ چاہ رہا تھا کہ وہ رکھے، لہذا اس پہ تلوار نکلنے کا، جھگڑے کا خطرہ ہو گیا۔ جب جنگ کی صورت بن گئی تو رسول خدا نے سب قبائل کو ایک چادر میں اس حجر اسود کو رکھوا کے سب قبائل کو اس میں شریک کیا اور اس جھگڑے کو ختم فرمایا۔ انا ابن خیر و من اعتذر ورتدا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے میں سب سے خیر اور افضل ہیں۔ انا ابن خیر من انت علی واحتفا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو یعنی ایسی ہستی کہ جو جوتا پہن کے یا بغیر جوتے کے چلنے والی کائنات میں جتنی بھی ہستیاں ان میں سب سے افضل کا بیٹا ہوں۔ انا ابن خیر من طافا وسعا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے طواف کی، سعی کی، ان میں سے سب سے افضل کا بیٹا ہوں۔ انا ابن خیر من حجا و لبا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے حج کی اور لبیک اللہم لبیک پڑھا، ان میں سے سب سے افضل کا بیٹا ہوں۔ انا ابن من حملا علی البراق فی الہوا، میں اس کا بیٹا ہوں جس سے ہوا میں براق پہ معراج کرائی گئی۔ انا ابن من اسری بہ من مسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میں اس کا بیٹا ہوں جس سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی گئی۔ انا ابن من بلغا بہ جبرائیل الی سدرۃ المنتہا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جسے جبرائیل سدرۃ المنتہا پہ لے گئے۔ انا ابن من دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، میں اس کا بیٹا ہوں جو قرب معنوی کے اعتبار سے اس مقام تک پہنچا کہ پروردگار اور ان کے درمیان 2 کوس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ انا ابن من صلی بملائکۃ السماء، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ملائکہ کو نماز پڑھائی۔ انا ابن من اوحا الیہ الجلیل ما اوحا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی طرف اللہ نے وحی کی قرآن میں، جیسے کہ ذکر ہے فاوحا الی عبدہ ما اوحا، کہ آپ نے رب کی طرف سے اپنے بندے کی طرف جو وحی ہوئی اور اس وحی کا بندے کو یعنی رسول خدا کو پتہ ہے یا اللہ کو پتہ ہے، اور وہ وحی وہاں ہوئی تھی جب معراج پہ جو ہے رسول خدا تھے اور خود پروردگار کی ذات تھی، اس وحی کی بات فرما رہے ہیں۔ یعنی یہ وہ خاص وحی ہے جو جبریل کے علاوہ ہوئی ہے، اور چونکہ جبریل تو سدرۃ المنتہا پہ رہ گئے تھے تو یہ کعبہ قوسین و ادنا کے مقام پہ جو وحی ہوئی اس وحی کی بات فرما رہے ہیں۔ انا ابن محمد المصطفیٰ،
میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، انا ابن علی المرتضیٰ، میں علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں، انا ابن من ضرب خراتیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے بڑے بڑے ایسے منکروں کو جو ہے اس کو تلواریں ماری یہاں تک کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا۔ انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بالسیفین، میں اس کا بیٹا ہوں جو رسول اسلام کے جو ہے وہ کی مدد میں ان کے آگے دو تلواروں سے لڑتے رہے، وطعنا برمحین، جو دو نیزوں سے وار کرتے رہے، وہاجر الہجرتین، جنہوں نے دو ہجرتیں کی، میں اس کا بیٹا ہوں، وبایع البیعتین، جنہوں نے دو بیعتیں کی، میں اس کا بیٹا ہوں، وقاتلا ببدر وحنین، جنہوں نے بدر اور حنین میں جنگ کی، میں اس کا بیٹا ہوں، ولم یکفر باللہ طرفۃ عین، میں اس ہستی کا بیٹا ہوں جنہوں نے ایک لحظہ بھی کفر اختیار نہیں کیا، پلک جھپکنے کے برابر بھی۔ انا ابن صالح المومنین، میں اس کا بیٹا ہوں جو مومنین میں سب سے زیادہ نیک ہیں، ووارث النبیین، جو نبیوں کے وارث ہیں، وقام الملحدین، جو ملحدین کا قلع کما کرنے والے ہیں، ویعصوب المسلمین، مسلمانوں کے سردار ہیں، ونور المجاہدین، مجاہدین کے لیے نور ہیں، وزین العابدین، وعابدین کے لیے زینت ہیں۔ خود امام زین العابدین اپنے دادا علی ابن ابی طالب کو زین العابدین فرما رہے ہیں، اور یہ وہی ہستی ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں تو آپ صحیفہ امیر المومنین بلواتے، اور اس عبادت کو جب پڑھتے کہ جو مولا علی علیہ السلام کرتے تھے تو کہتے تھے این زین العابدین و عبادت امیر المومنین، کہ میں جو ہے امیر المومنین کی عبادت تک کہاں پہنچ سکتا ہوں۔ تو یہ وہ ہستی اس کی تعریف بیان کر رہی ہے۔ تاج البقائین، میں اس علی کا بیٹا ہوں کہ جو رونے والوں کے تاج ہیں، اور خدا کے خوف سے جو گریہ کرنے والے علی اس کے یعنی ان کے تاج ہونے کے حوالے سے بقائین کے تاج ہیں، ان کا بیٹا ہوں۔ واصبر الصابرین، میں ان کا بیٹا ہوں جو صبر کرنے والوں میں سب سے زیادہ صبر کرنے والے ہیں۔ وافضل القائمین من آل یاسین رسول رب العالمین، اور آل یاسین یعنی رسول اسلام کی اولاد، آل میں سے، اولاد نہیں عفواً خواص میں سے، آل میں سے سب سے زیادہ قیام کرنے والوں میں افضل ترین ہستی ہیں علی ابن ابی طالب، میں ان کا بیٹا ہوں۔ انا ابن المؤید بجبرائیل المنصور بمیکائیل، میں اس کا بیٹا ہوں جن کی نصرت میکائیل نے کی، جن کی تائید جبرائیل نے کی۔ وانا ابن المحامی عن حرم المسلمین، مسلمانوں کے احترام اور حرمت کا دفاع کرنے والے کا بیٹا میں زین العابدین سید سجاد ہوں۔ اور فرماتے ہیں وقاتل المارکین والناقصین والقاسطین، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے اہل نہروان سے جنگ کی، اہل جمل سے جنگ کی، اہل صفین سے جنگ کی۔ مارکین، ناقصین، قاسطین، یہ تین گروہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں مولا علی سے فرمایا تھا۔ اہل سنت بھائیوں کے کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ یا علی انت تقاتل الناقصین والمارکین والقاسطین، کہ اے علی آپ ان تین گروہوں سے جنگ کریں گے، جیسے میں نے قرآن کی تنزیل پہ جنگ کی ہے آپ قرآن کی تعویل پہ جنگ کریں گے۔ والمجاہد اعداء الناصبین، میں اس علی کا بیٹا ہوں کہ جو اللہ اور اس کے رسول اور علی کے دشمنوں اور جو دشمنی رکھنے والے ناصبی ہیں ان سے جنگ کرنے والے ہیں۔ وافخر من مشا من قریش اجمعین، میں اس کا بیٹا ہوں کہ تمام قریش میں سے تبن رسول خدا کے علاوہ سب سے زیادہ جس ہستی پہ فخر کیا جا سکتا ہے علی ابن ابی طالب، میں اس کا بیٹا ہوں۔ اور فرماتے ہیں اول من اجاب واستجاب للہ ولرسولہ من المؤمنین، میں اس کا بیٹا ہوں کہ رسول خدا کی اس دعوت پہ سب سے پہلے لبیک کہنے والے اللہ اور رسول کو مومنین میں سے علی ہیں، میں اس علی کا بیٹا ہوں۔ اور فرماتے ہیں اول السابقین، سب سے زیادہ سبقت کرنے والوں میں بھی سب سے پہلے علی ہیں، میں انہی کا بیٹا ہوں۔ وقاسم المعتدین، اور تجاوز کرنے والے، اعتداء کرنے والوں کی کمر توڑنے والے کا بیٹا ہوں۔ وہ مبید المشرکین، مشرکین کو رسول اسلام سے دور کرنے والے کا بیٹا ہوں۔ وسہم من مرام اللہ علی المنافقین، جو منافقین کے اوپر اللہ کی طرف سے تیر بن کے اور تلوار بن کے، قہر بن کے گرے علی ابن ابی طالب، میں اس کا بیٹا ہوں۔ بلسان حکمت العابدین،
عبادت گزاروں کی دانائی کی زبان کا بیٹا میں ہوں، یعنی یہ وہ صفتیں ہیں جو علی ابن ابی طالب کے لیے ہیں۔ و ناصر السلام دین علیکم۔ اللہ، اللہ کے دین کے نصرت کرنے والے ناصر مددگار کا بیٹا میں ہوں۔ ولی امر اللہ، اللہ کے امر کے ولی کا بیٹا جو ہے میں زین العابدین ہوں۔ بستان حکمت اللہ، اللہ کے حکمت کے باغ و بستان کا بیٹا میں ہوں۔ و ایبت علم ہی، خدا کے علم کے خزانہ یعنی علی ابن ابی طالب کا بیٹا میں ہوں۔ و سمح سخی بہی بہلول ذقی ابتہی، یعنی وہ ہستی جو بخشش کرنے والی ہے، جو سخی ہے، جو بہا اور سبحان اللہ۔ جلال رکھنے والی ہے، جو ذکا اور سمجھداری رکھنے والی ہے۔ رضی مقدام صحیح۔ امام صابر صوام، جو خدا سے راضی ہیں اور آگے بڑھ کے خدا خدمت سے راضی۔ دین کرنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، بہت روزے رکھنے والے ہیں۔ یہ تمام خوبیاں مولا علی علیہ السلام کی میں اس ہستی جزاک کا اللہ بیٹا خیر۔ ہوں۔ مہذب قوام، مہذب قوام، جو بہت تہذیب یافتہ ہیں، جو خدا کے لیے بہت زیادہ قیام کرنے والے ہیں۔ قاطع الاسلام، مفرق الاحزاب، لشکروں کو رسول کی بارگاہ سے ہٹانے والے۔ اربتہم انانا واسبتہم جنانا، اور وامزاہم سبحان اللہ۔ عظیمہ، ان کا عزم اور بہت بڑا اور ہمیشہ چلنے والا۔ واشدہم شقیمہ اسد باسل، جلدی سے ختم کر رہا ہوں۔ یتحنہم فی الحروب اذا ازدلفت الاسنہ وقاربت العینہ تہن الرحا ویزودہم یزروہم فیہا ضرب الریح الحشیم لیس الحجاز مکی مدنی خیفی عقبی بدری احدی، یہ سارے اوصاف امام علی ابن ابی طالب کے بیان ہو رہے ہیں۔ شجری مہاجری کے اہل شجرہ، شجرت بیت رضوان کے نیچے بیت کرنے والے مہاجر ہیں، بدری ہیں، احدی ہیں۔ من العرب، سید و عرب کے سردار ہیں۔ من الولیسہا وارث المشعرین و ابو السبتین، سبتین کے بابا حسن حسین کے بابا۔ ذاک جدی علی ابن ابی طالب، میرے دادا علی ابن ابی طالب۔ ثم قال انا ابن فاطمۃ الزہرا، میں فاطمۃ الزہرا کا بیٹا ہوں۔ انا ابن سیدۃ النساء، عورتوں کی سردار کا بیٹا ہوں۔ فلم یزل یقول انا وانا، یہاں تک کہ امام بتاتے رہے اپنے اوصاف، یہاں تک کہ لوگ رونے لگے، اور یزید کو اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں لوگ میرے خلاف انقلابی برپا نہ کر دیں، تو اذان دینے والے سے کہا کہ آپ اذان دو، تو وہ اذان دے کر امام کی بات کو وہ قطع کر دیتا ہے۔ جب وہ رسول خدا کا نام لیتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس وقت امام نے فرمایا اے یزید اتنا بتا کہ محمد تیرے نانا اور جد ہیں یا میرے ہیں؟ اگر تو نے کہا کہ میرے ہیں تو تو نے جھوٹ بولا ہے، اور اگر تو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میرے نانا اور جد ہیں، تو پھر رسول خدا کی اولاد اور عطرت کو اور ان کی نسل کو تو نے قتل کیوں کیا ہے؟ یہاں پہ آ کے امام نے خطبے کا جو ہے وہ آخری جملے بولے تھے۔ بالکل صحیح۔ ہاں بس تقریباً 2 منٹ قبلہ رہ گئے ہیں، اور نیا سوال تو ہم نہیں کر پائیں گے کوئی، کیونکہ وہ پھر مکمل نہیں ہوگا۔ جو کالر کا سوال تھا وہ رکھ دیتے ہیں آپ کی خدمت میں، کہ جو کہ یقیناً اوائل محرم کا ہے، مگر چونکہ انہوں نے سوال کیا ہے تو احترامات پیش کر دیتے ہیں کہ امام حسین السلام نے انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ مدینہ کیوں چھوڑا، خاص وجوہات کیا تھی، جبکہ وہ جانتے تھے کہ اسرائے آل محمد کو اسیر، یعنی خاندان اہل بیت علیہ السلام کو اسیر بنایا جائے گا اور ان اسرا کو کشا بکشا گھمایا جائے گا، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ جی، مولا نے اپنے اس کلام میں بیان فرما دیا تھا کہ کیا ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے وہ یہ قیام فرما رہے ہیں۔ انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالمہ، ان ظلم و فساد اور سیر و تفریح اور ان امور کے لیے امام نہیں نکلے۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں۔ گویا امت میں عقیدے میں عمل میں اتنا فساد آ چکا تھا کہ اس کے لیے بہت بڑی قربانی کی ضرورت تھی۔ ارید ان امر بالمعروف وانہی عن المنکر، کہ نیکی منکر۔ کی جو ہے وہ ہدایت کرنا چاہتا ہوں، برائی سے روکنا چاہتا ہوں۔ اور جو کالر نے بات کی وہ ٹھیک کی، چونکہ روایات میں یزید یہ کہہ رہا تھا لا خبر جا ولا وحی نزل، کہ کوئی خبر نزل۔ نہیں آئی، کوئی وحی نہیں آئی۔ لا بات بنو ہاشم بالملک، کہ بنو ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے نعوذ باللہ یہ نبوت کا ڈھونگ رچایا ہے، تو رسالت کا علل اعلان انکار کر رہا تھا یزید۔ تو عقیدہ توحید کو بھی خطرہ تھا، عقیدہ رسالت کا انکار ہو رہا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو فساد ہو رہا تھا معاشرے میں، عقیدہ امامت و خلافت کو ٹھکرایا جا رہا تھا مسلسل، تو
تو ان تمام فسادات کو ان کی اصلاح کرنے کے لیے امام نکلے، اور اس کے لیے امام نے 2 طریقے بتایا، سیر و بصیرت جدی و ابی علی ابن ابی جدی طالب والا کے اصلاح کے لیے میں اپنے نانا کی اور بابا علی مرتضیٰ کی سیرت پہ چلوں گا۔ لہٰذا ہر دور کا مصلح اگر کوئی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اسے رسول خدا کی سیرت کے ساتھ ساتھ علی مرتضیٰ کی سیرت پہ چلنا ہوگا۔ تو یہی فساد تھا جس کے اصلاح کے لیے، عقیدے کے فساد کے اصلاح کے لیے، عملی فساد کے اصلاح کے لیے امام نے یہ ساری قربانیاں پیش کی۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ پورے محرم جو ہے وہ آپ سے گفتگو نہ ہو سکی کیونکہ آپ اپنی مجالس وغیرہ میں مصروف تھے، تو انشاءاللہ اب جو ہے وہ آپ کے ساتھ گائے بگائے جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا۔ ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے آیت اللہ سید نسیم عباس نجوی صاحب کو نجف اشرف عراق سے۔ ہمارا موضوع آل رسول کربلا، کوفہ اور کوفہ سے شام، تاریخی حوالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا۔ انشاءاللہ آنے والے ایام میں پروردگار کی زندگی دی تو تاریخ کے چلیں گے کہ کیا کچھ تاریخ نے قلم بند کیا، آپ کے اذان عالیہ تک منتقل کرتے رہیں گے۔ اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا۔ ہماری رات کی اگلی ملاقات کے لیے ٹائم 4 بجے ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔